السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، اب ایک بار پھر مسلم خواتین کی نیلامی کے لیے بنایا گیا ایپ، کئی بااثر ہندوستانی مسلمان خواتین کی تصاویر شامل، ہنگامے کے بعد ایپ بند، لیکن سوال وہی، کیا ایسے افراد پر ہوگی کوئی کارروائی؟ حجاب پہننے پر مسلم طالبات کو کلاس سے باہر نکالنے کا معاملہ، ایم ایل اے نے کہا اگر اب دی گئی اجازت تو دوسرے مطالبات بھی آ سکتے ہیں سامنے، کئی تنظیموں نے دیا احتجاج کا انتباہ۔ ہندوستان میں کورونا کیسز میں اضافہ، ایک دن میں بڑھے 35% معاملے، دہلی اور مہاراشٹر میں کورونا کے معاملوں نے انتظامیہ کی اڑائی نیندیں۔ یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے پہلی مرتبہ اسمبلی انتخابات لڑنے کا کیا اعلان، فی الحال سیٹ کا نہیں کیا کوئی خلاصہ، کہا پارٹی جہاں سے کہے گی وہیں سے لڑوں گا۔ گروگرام سمیت ہریانہ کے 5 شہروں میں منی لاک ڈاؤن، سنیما ہال، اسکول، کالج اور پارک 12 جنوری تک بند، 5 بجے تک ہی کھلے رہیں گے بازار اور مال۔ ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، کچھ مہینے قبل سلی ڈیل نامی ایک ایپ منظر عام پر آیا تھا، جس میں مسلم خواتین کی تصاویر ڈال کر ان کی نیلامی کی جا رہی تھی، اور ایک بار پھر اب اسی طرز پر بلی بائی نام سے ایک ایپ بنایا گیا ہے، اور اس میں کئی بااثر ہندوستانی خواتین کی تصاویر دی گئی ہیں اور ان کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اس کی کئی ساری تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، اور ہندوتو شرپسند انہیں ان کی اسکرین شاٹ نکال کر اسے سوشل میڈیا پر وائرل کرا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کوئی حقیقی نیلامی تو نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم خواتین کی تضحیک و تذلیل کا ایک طریقہ ہے، اور مسلمانوں میں خوف پھیلانے کا حربہ اسے قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ سازش کوئی معمولی نہیں لگتی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، اس سے قبل بھی اس طرح کئی بار ہو چکا ہے، اور پولیس اب تک ان کی گرفتاری نہیں کر پائی ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ پولیس انہیں پکڑنا ہی نہیں چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے معاملات اب بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ اس میں جے این یو کے طالب علم نجیب کی والدہ، جو کہ آج بھی اپنے بیٹے کی تلاش میں سرگرداں مارے پھر رہی ہے، اس کی تک تصویریں اس میں شامل کی گئی ہیں، اور ایک نام عصمت آرا کا ہے، جو کہ جرنلسٹ ہیں اور دی وائر میں تحقیقی کام کرتی ہیں۔ اب انہوں نے اس سلسلے میں FIR درج کرائی ہے، جس کے بعد اس ایپ کو اب ہٹا دینے کی بات بھی سامنے آئی ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ خواتین کے تحفظ کی بات کرنے والی مودی حکومت کے IT وزیر اشونی ویشنو نے اس پر صرف 2 لائنوں میں ایک مختصر ٹویٹ کیا اور کہا کہ بلی بائی ایپ کے پیچھے گٹ ہب صارف کا ہاتھ تھا، جسے اب بلاک کر دیا گیا ہے اور مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس شرمناک کرتوت پر اس کی مذمت کرنا تک مناسب نہیں سمجھا۔ سوال یہی ہے کہ کیا ایسی بدتمیزی اور بےہودگی کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ ابھی تک تو اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ واقعی ان لوگوں کو طاقتور افراد کی پشت پناہی حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دھرم سنسد کے ذریعے کہیں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو مارنے کاٹنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور کھلے عام وہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یورپی ممالک میں ہی مسلمانوں کو ان کے مذہب پر عمل پیرا ہونے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے تو شاید آپ غلط ہوں گے۔ اب دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک مانے جانے والے ہندوستان میں BJP حکمراں ریاستیں بھی مسلمانوں کو ہراساں کرنے کا کوئی موقع نہیں گنوا رہی، اور آج کل کے حالات میں یہ چیزیں کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یہاں کرناٹک کے اڈپی میں مسلم طالبات کو حجاب پہننے کی وجہ سے کلاس میں داخلے پر ان کے پابندی لگا دی گئی، جس کے بعد کرناٹک کے مسلمانوں میں بے چینی کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ کئی تنظیموں نے انتباہ جاری کیا ہے کہ اس طرح کا سوتیلا سلوک مسلم طالبات کے ساتھ جاری رہتا ہے تو پھر ریاست گیر احتجاج درج کیا جائے گا، لیکن اب تک اس معاملے میں کالج کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی ہے۔ کانگریس سمیت کئی سیاسی جماعتوں نے بھی امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ پرنسپل کے فیصلے پر تنقید کی گئی ہے اور طلباء کو کلاس روم میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کل کئی تنظیموں کے طلباء لیڈروں اور اڈپی کے MLA رگھوپتی بھٹ کے درمیان میٹنگ بھی ہوئی۔ میٹنگ میں MLA نے عجیب و غریب دلیل دی ہے کہ اگر ہم آج اس کی اجازت دیتے ہیں تو ہمیں دوسرے طلباء کی طرف سے بھی مختلف قسم کے مطالبات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ تشویش کا باعث ہوگا۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں اور کس طرح سے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
ملک بھر میں مہلک کورونا وائرس کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کورونا کے سب سے خطرناک ویرینٹ اومیکرون کا پھیلاؤ بھی وسیع ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر سے کورونا وائرس کے 27,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 284 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ وہیں ملک بھر سے کورونا کے اومیکرون ویرینٹ کے 1525 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کرناٹک میں بھی کورونا کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک دن میں اب 1000 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں، جن میں سے 800 سے زائد افراد صرف بنگلورو سے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کل سے 15 سال سے زائد عمر کے افراد کی ٹیکہ کاری کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ سال 2021 میں کورونا کے قہر اور طویل پابندیوں کے باوجود خواتین کے خلاف پہلے کے مقابلے بہت زیادہ جرائم کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ قومی کمیشن برائے خواتین نے بتایا ہے کہ 2021 میں خواتین کے خلاف جرائم کی شکایتوں میں 30% کا اضافہ ہوا ہے۔ قومی کمیشن برائے خواتین نے بتایا کہ اسے 2021 میں خواتین کے خلاف جرائم کی تقریباً 31,000 شکایتیں موصول ہوئی ہیں، جو کہ سال 2014 کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان شکایتوں میں نصف سے زیادہ اتر پردیش سے ہیں۔ بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ چین اپنے انٹرنیٹ کے ایک بڑے حصے کو مغربی ممالک میں دشمنوں کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تاکہ اپنی فوج، پولیس اور ایجنسیوں کو ان سے متعلق خفیہ معلومات سے لیس کیا جا سکے۔ یہ رپورٹ واشنگٹن پوسٹ میں جاری کی گئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے 2020 کے 300 چینی سرکاری پروجیکٹس کی دستاویزات کا مطالعہ کیا ہے، جس میں مغربی ممالک میں موجود ٹارگیٹس کی معلومات بذریعہ ٹویٹر، فیس بک اور دیگر مغربی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق چین کے سرکاری میڈیا، پولیس ایجنسیاں اور فوج اور سائبر سیکیورٹی ادارے مزید ایسے سسٹم خرید رہے ہیں جن سے ڈیٹا جمع کرنے کے طریقہ کار کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ فکرخبر.com کا رخ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔